ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان اور بھارت جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے اور اس وقت پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے بھارت کو ایسی دھمکی دی جس نے نئی دہلی کی حکومت ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا دھمکیاں تھیں، کب دی گئیں اور ان کے نتائج کیا نکلے۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے چھٹے صدر اور فوجی حکمران تھے جنہوں نے 1977 سے 1988 تک پاکستان پر حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات نہایت کشیدہ اور تناؤ کا شکار رہے۔ ضیاء الحق نے بھارت کے ساتھ کئی بار سخت رویہ اختیار کیا اور مختلف مواقع پر بھارت کو سخت پیغامات دیے، خاص طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ناظرین، 1977 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا۔ اس وقت پاکستان داخلی طور پر سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، مگر بھارت کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں تھے۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی گہری ہو چکی تھی۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سخت تحفظات تھے اور بھارت خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے بھی اپنی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کو خدشہ تھا کہ پاکستان بھی جلد ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ اسی دوران بھارتی میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات سامنے آنے لگے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی پروگرام جاری رکھا تو بھارت اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں جنرل محمد ضیاء الحق نے بھارت کو دو ٹوک انداز میں پیغام دیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا، اور یہ جنگ صرف روایتی نہیں بلکہ ایٹمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جنرل محمد ضیاء الحق کی ایک واضح وارننگ تھی، جس سے بھارت کو پیغام ملا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر آپریشن میگھدوت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت پاکستان کی فوجی قیادت میں غصہ پایا جاتا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اس موقع پر بھارت کو سخت پیغام دیا، پاکستان اس جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بھارت نے مزید پیش قدمی کی تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے اور ہم کسی بھی قیمت پر کشمیری عوام کی جدوجہد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بھارت کو یہ بھی باور کرایا کہ اگر کشمیر پر کسی بڑے فوجی آپریشن کی کوشش ہوئی تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ براسٹیک مشقیں 1986 سے 1987 اور ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی 1986-1987 میں بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب براسٹیک نامی وسیع فوجی مشقیں شروع کی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقوں میں شمار ہوتی ہے اور اس وقت خدشہ تھا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران جنرل محمد ضیاء الحق نے بھارت کا دورہ کیا، جو کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ وہ دورہ سفارتی تھا، لیکن پس پردہ ضیاء الحق نے بھارتی قیادت کو یہ سخت پیغام دیا اگر بھارت نے جنگ چھیڑی تو یہ خطے کی آخری جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی کھلی ایٹمی دھمکی تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام خفیہ طور پر تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ افغان جہاد اور بھارت کے لیے پیغام ضیاء الحق کے دور میں افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد جاری تھا،
جس میں پاکستان نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا۔ بھارت اس جہاد کی مخالفت کر رہا تھا اور افغانستان میں سوویت حامی حکومت کا ساتھ دے رہا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے کئی بار اشاروں کناروں میں بھارت کو پیغام دیا کہ اگر بھارت نے افغانستان یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو پاکستان اس کا جواب بھرپور دے گا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی سب سے مشہور دھمکی یا وارننگ جنرل محمد ضیاء الحق کی سب سے مشہور وارننگ یا دھمکی 1987 کے قریب دی گئی، جب بھارت نے پاکستان پر ایٹمی پروگرام بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ انہوں نے بھارتی قیادت کو کہا، پاکستانی مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، اگر بھارت نے جنگ مسلط کی تو یہ جنگ روایتی نہیں رہے گی، ایٹمی ہتھیار ہمارے پاس بھی ہیں اور ہم ان کے استعمال سے ہچکچائیں گے نہیں۔ یہ بیان بھارتی میڈیا میں بہت زیادہ زیر بحث آیا اور اس کے بعد بھارت نے اپنے رویے میں قدر نرمی اختیار کی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی ان دھمکیوں کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف براہ راست حملے کی حکمت عملی اختیار نہیں کی، اگرچہ خفیہ آپریشن یا پروپیگنڈا جاری رکھا۔ پاکستان کی اچھی حکمت عملی سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مزید تقویت دی گئی۔ بھارت کو یہ احساس دلایا گیا کہ پاکستان پسپا نہیں ہوگا۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم ان دھمکیوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد مزید کم ہو گیا اور ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی بھارت کو دی گئی دھمکیاں صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے پس منظر میں پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور ایٹمی پروگرام کی ترقی شامل تھی۔ انہوں نے بھارت کو باور کرایا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، چاہے اس کے لیے ایٹمی ہتھیار ہی کیوں نہ استعمال کرنے پڑے۔ یہ دھمکیاں کئی مواقع پر بھارت کے لیے وارننگ ثابت ہوئیں اور جنگ کے امکانات کو وقتی طور پر بھی روکا۔ پیارے دوستو، اگر یہ تاریخی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں چینل کو۔ شکریہ۔